آج کا یہ سیشن جو ہے ظاہر ہے ایس ایل او کے حوالے سے ہے اور کافی کنفیوژن تھی ٹیچرز میں بھی اسٹوڈنٹس میں بھی کہ آخر یہ ایس ایل او ٹیچر تو جانتے ہیں لیکن بہرحال اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا. تو ایس ایل او کے حوالے سے کافی کنفیوژن تھی تو ہم نے کہا کہ اس کو دور کرنے کے لیے یا مل بیٹھ کے ہم آپ کو اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ایس ایل او ہے کیا چیز. اور یہ آلریڈی ہم پڑھا بھی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی ہے بھی سب جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جو قابل محترم پرنسپل صاحبان ٹیچرز جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ, سب کو پتہ ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ذرا تازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ رٹا کا سسٹم جو ہے میرے زمانے سے مطلب ہے بہت پہلے سے یہ رٹا سسٹم جو ہے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ ترسٹی کرو ہے, یہ گریڈی ڈاگ ہے, یا رٹے رٹائی جملے جو ہے وہ ہے. تو اس سے نالج نہیں بڑھتا, علم نہیں بڑھتا, بس ایک طوطی کی طرح بچہ جو ہے کچھ چیزیں یاد کر لیتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں نے کیا یاد کر لیا. آپ اسے کہتے ہیں تو وہ تعریف سنا تو دیتا ہے لیکن اس کو یہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے اگر ٹیچر نے کچھ بورڈ پہ کچھ جملے لکھے ہیں وہ جملے وہ یاد کر کے پیپر میں بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے لیکن اس کو بالکل ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے اس چیز نے سوسائٹی میں تھوڑا سا جمود پیدا کر دیا ہے. اس جمود کو توڑنے کے لیے اور علم کو عمل میں لانے کے لیے, سوچنے کے لیے کہ جو میں رٹا لگا رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں, رٹے کو ہم ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آخر ہے کیا چیز. تو اس چیز کے حوالے سے باقاعدہ یہ فنکشن کا انعقاد کیا گیا ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری میں جاؤں گا. کافی برسوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ پیپر جو ہے یہ بچے جو ہے رٹا لگاتے ہیں, پیپر اسی طرح ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے, ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے. تو ہم نے بھی کئی میٹنگ میں بات کی لیکن ہماری گڈ لک, خوش قسمتی کہ اس وقت جو آپ کا سیکٹری ایجوکیشن ہے, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, جناب معتصم باللہ شاہ صاحب, وہ صحیح معنوں میں ایک ایجوکیشنسٹ ہے. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ اسکولوں کے اندر جاتا ہے, آپ سے میٹنگ کرتا ہے, ایک جذبہ ہے ان کے اندر. تو آفاق جو ہے میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یہ بک نہیں ہوتی, بک پبلش کرتی ہے, بس میرا یہ نقطہ نظر تھا. لیکن وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور گورنمنٹ نے یا سیکرٹری صاحب نے ان کو اپروچ کیا اور یہاں پہ سیکرٹریٹ میں باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی چیئرمین صاحبان ہیں ان کو بھی بلا رہے. اور ہم بھی وہاں چلے گئے اور انہوں نے بریفنگ دی اور پھر اس کے بعد میری تجویز تھی اور اس سے لوگوں نے اتفاق بھی نہیں کیا لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ آفاق کا ایک دورہ بھی کر لیتے ہیں, وزٹ کر لیتے ہیں لاہور اور دیکھ لیتے ہیں وہ کرتے کیا ہے. وہ یقین جانیے ہم وہاں پہ گئے, 2 دن وہاں پہ ہم نے گزارے اور انہوں نے بریفنگ دی, پورا ادارہ ہم نے دیکھا. تو وہ پبلشنگ تو ایک چھوٹا سا شعبہ ہے ان کا, ایس ایل او پہ, اسسمنٹ پہ, آئٹم بینک پہ, بہت ساری چیزوں پہ, اور ویل آرگنائز ایک انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پہ ہم گئے, 2 دن ہم نے وہاں پہ گزارے اور بڑے مصروف دن گزارے, بہت کچھ سیکھ کے آئے. اور یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا یہاں پہ میٹنگ میں, اس کے منٹ جو ہے وہ آ گئے کہ جی باقاعدہ جتنے بھی بورڈز ہیں, 8 بورڈز ہیں صوبے کے اندر, سب کے سب سیمینار کرے ٹیچرز کے لیے, پرنسپل صاحبان کے لیے, اور وہ جا کے پھر اپنے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح پڑھائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ایک انقلاب آئے گا. تو الحمدللہ میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ آفاق والوں سے ہماری بات, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی ایک ادارہ ایسا ہے کہ جس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. اور میں نے بات کی, میں نے کہا یار کس طرح فائنانس کریں گے,
कैसे मतलब है उसको मैनेज करेंगे। उनका कहना क्या था पता है आपको? उनका कहना यह था कि बात कलम और किताब की है, बात तालीम की है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, बस सिर्फ आप शुरू करें। तो आज फजलीलाई साहब और इनके एक और मतलब एक कुलीग जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया, फ़ीमेल के लिए हमने अलग बना लिया है और आपके लिए यहाँ पे। वो कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन आंसर का वो बाकायदा सेशन पे मिलेगा, वक्त पे मिलेगा, और जब भी आप क्वेश्चन करें, ये हमारा मेहमान है और हम इस स्वाद की नुमाइंदगी करती है और हम क्रीम है, हम क्रीम है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब क्रीम है। मेरी बातों में रफ्त इसलिए नहीं आ रहा, मेरी ज़बान इसलिए लड़खड़ाती है कि मेरे सामने क्रीम बैठी हुई है, मेरे सामने स्कॉलर बैठे हुए हैं, मेरे सामने टीचर्स बैठे हुए हैं जिसने मेरे हाथ में कलम किताब दिया है, जो मुझे बोलने का काबिल बनाया है। तो इसीलिए मेरी ज़बान लड़खड़ाती है आपके सामने, वरना मैं बोल सकता हूँ, मैं सदर के सामने भी बोलता हूँ, मैं सेक्रेटरी साहब के सामने भी बोलता हूँ, मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, लेकिन जब टीचर सामने बैठो तो मैं उनके सामने नहीं बोल सकता। तो इसीलिए आपने साबित करना है कि वी आर क्रीम। तो जो भी क्वेश्चन करना है हाथ उठा के करे, बाय नंबर करे, हमारी तरह ना करे। हम जब मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे की बारी का इंतजार नहीं करते, एक इधर से शुरू हो गया, एक इधर से शुरू हो गया, एक उधर से शुरू हो गया। पिछले दिनों हमारी लाहौर में मीटिंग थी, 2 दिन पहले कराची में, 2 दिन पहले मैं कराची गया तो लाहौर में मीटिंग थी, तो मैंने बात की, मैंने कहा यार ये किस किस्म का माहौल है, बड़े बड़े चेयरमैन बैठे हुए हैं, एक उसकी बात नहीं सुन रहा है, एक उसकी बात नहीं सुन रहा है, एक उधर से बोल रहा है। तो इस किस्म की चीज़ जो है यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम नहीं करेंगे, और ये भी हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, लेकिन हमने साबित करना है कि हम स्वात के और बुनेर शांगला के जो लोग हैं हम वेल एजुकेटेड है, हमें क्वेश्चन करना भी आता है, जवाब भी मतलब है सुनना आता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से कुछ सीख के आप अपने स्टूडेंट को और अपने टीचर्स को इंशाल्लाह इस लाइन पे लगाएंगे। एक और कन्फ्यूजन है बोर्ड के हवाले से, फैसला हमने ये किया था कि 100% हम SLO बेस पेपर करेंगे, लेकिन फिर सेक्रेटरी साहब और मोहतरम DO साहब रियाज साहब बैठे हुए हैं, फिर हमारी मीटिंग हुई, बड़ी गर्मा गर्मी हुई, और सेक्रेटरी साहब भी चाह रहे थे कि जी हमारे कुछ स्कूल्स दूर दराज इलाकों के जो स्कूल्स हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से थोड़ा सा वो है, डलनेस है, या मतलब है पेरेंट्स का, ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसा स्टफ हमारे पास आता है कि वो उनके पेरेंट्स जो है वो ज़ाहिर है एजुकेशन नहीं है और गुर्बत है, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी हुई। फिर हमने फैसला किया कि 50%, 100% नहीं, 50% हम SLO बेस पेपर बनाएंगे, नंबर 1। दूसरा ये, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो देखा है, मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट आपका आता है उससे शायद बेहतर आ जाए। एक क्वेश्चन ये भी था कि जी ये साल की शुरू में अगर आप कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। हाँ जाहिर है अब साल शुरू होने वाला है आपका, मेरा ख्याल है कि अप्रैल से या मई से शुरू होगा आपका, तो आपका जब शुरू होगा तो आप स्टार्ट ले लें अभी, इसीलिए हमने 50% कहे, 30% हम ऑलरेडी डाल रहे थे उसमें, मतलब ऐसे डाल रहे थे कि वो एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो वो वाज़े तौर पे नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की थी। और 50% में वो भी इस तरह नहीं है कि मतलब हमने एकदम उसमें इतना कुछ डाल दिया कि बस बच्चे फ्लॉप हो गए, नहीं, फ्लॉप नहीं होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। ये एक स्टेप है, ये हमने लेना है। तो जब भी आप मार्च में या अप्रैल में जब आप नया सेशन शुरू करेंगे तो आप, ये हमारे भाई जो है फजलीलाई साहब, जब आपको मतलब है कुछ चीज़ें वो हम यहाँ पे जब सीखेंगे तो उस तरीके से फिर आप उनको सिखाने की कोशिश करें। और हम अपना एक क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा उसमें डाल लेते हैं, शायद इससे थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। तो जाहिर है हमारा जॉब है और हमने करना ही करना है। आखिर में मैं ये इदारे के हवाले से एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ
یہ ہمارا جاب ہے, اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں, اس نے ہمیں اسٹیٹس دیا ہے. جس علاقے سے میرا تعلق ہے, میں ایک پروفیسر, آپ یقین کریں میں کچھ بھی نہیں تھا, اس کالج نے مجھے بنایا. روز ہی 2-3 لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, میرے پاس اٹیسٹیشن کے لیے آتے ہیں. میری ایک پہچان ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے میرے نام سے پہچانتے کہ یہ فلاں بندہ ہے. میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس ادارے نے مجھے بنایا ہے, اور وہ ادارہ مجھے تنخواہ بھی دیتا ہے, مجھے میڈیکل کی فیسلٹی بھی دیتا ہے, مجھے پہچان بھی دی ہے, دنیا جہان کی ساری چیزیں مجھے دیتا ہے. چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوتا میں اپنی پہچان, مجھے کہتا ہے جاؤ. میری ایک اٹیسٹیشن سے سعودی عرب, امریکہ, لندن کا ویزا لگ جاتا ہے. میری ایک اٹیسٹیشن سے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہے. اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے, قربان اس سے. تو یہی تو میری جاب ہے, میں کیوں ڈروں؟ یہی میری جاب ہے, میری ایجوکیشن ہے, میرے پاس سکل ہے, سارا کچھ ہے. اور پھر مزے کی بات سنیے, مزے کی بات یہ کہ جب میں ریٹائر ہوتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے, یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری قوا, میری قوت, سارا کچھ ختم ہو گیا, میں ضعیف ہو گیا ہوں, اب کیا کروں گا؟ ادارہ کہتے ہیں ڈرو مت, تمہیں میں نے سنبھالنا ہے. پھر پینشن کی شکل میں مجھے پیسے بھی ملتے ہیں, اور منتھلی جو ہے مجھے کچھ پیسے ایسے مل جاتے ہیں کہ میرے نواسے, سارے رشتہ دار, بیوی, سارے لوگ جو ہے وہ آ کے میرے آس پاس بیٹھتے ہیں. ورنہ کوئی نہیں بیٹھے گا جب آپ فضول پردہ بن جائیں گے, یہ تنخواہ ختم ہو جائے گی نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ادارہ کہتے ہیں نا یار ڈرو مت, میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. پھر اس کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے بندہ, اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ آس پاس بھٹک رہا ہے. وہ پھر کہتا ہے یار اب تو میں مرنے والا ہوں. اب بچے جو ہے وہ تو پرندوں کی طرح اڑ گئے, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. اب میری یہ بیوی کیا کرے گی؟ ادارہ کہتا ہے فکر نہ کرو, اس کو بھی دیں گے. آپ مرو آرام سے, آپ مر جاؤ, آپ کی بیوی کو بھی دیں گے. بندہ مر گیا, بیوی کو پینشن. اچھا بیوی جو ہے وہ قریب الموت مرگ ہو جاتی ہے, وہ قریب ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار یہ میری بڑی بیٹی جو ہے, یہ بھائی اس کا خیال نہیں رکھ رہے, یہ بھائی اس کا خیال نہیں رکھ رہے, یہ اب کیا ہوگا, اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ ڈر رہی ہے. ادارہ کہتا ہے ڈرو مت, اس کو بھی دیں گے. قربان اس ادارے سے. رات بھی میری اس کے لیے ہے, دن بھی میرے اس کے لیے ہے, میرا ہر لمحہ اس ادارے پہ, اس پاکستان پہ قربان. ایسا لو کیا چیز ہے. پاکستان زندہ باد. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈیو میل سوات کہ وہ آ کر اطمینان کا موقع ہے کہ میں ایک ایسے موقع پہ اور ایک ایسے پروگرام میں موجود ہوں جہاں پر میرے ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز, ان کے ساتھ آئے ہوئے ٹیچرز کو بچوں یعنی اسٹوڈنٹس کے ایگزام اور ان کے اسسمنٹ کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس پر میں چیئرمین صاحب, ان کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے محترم پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹر صاحبان کو یہ موقع فراہم کیا. اس بارے میں جب پشاور میں میٹنگ تھی اس میں میں شریک تھا, خود بھی تمام بورڈ کے چیئرمین صاحبان بھی تھے. سیکرٹری صاحب جس طرح کے چیئرمین صاحب نے بات کی, میں حیران ہوں کہ ان کا اتنا ویژن ایجوکیشن کے بارے میں, ان کو اتنا نالج اور ان کی باریک باریک جو میرے خیال میں ایجوکیشن کے ایکسپرٹس کو بھی بعض اوقات ان کا پتہ نہیں ہوتا. وہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں مختلف میٹنگز میں اور مختلف ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے مفاد میں ہو, اور پھر ان کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے وہ اہتمام بھی کرتے ہیں. مختلف جو ورکشاپ اور اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں, تو اسی سلسلے میں ہمارے ڈی اوز اور چیئرمین صاحبان کی انہوں نے ایک مشترکہ میٹنگ کی. وہاں پر چونکہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام چیئرمین صاحبان کی طرف سے یہ ایک بات یعنی تاکید تھی اور اصرار تھا کہ 100% سلو بیسڈ پیپرز ہو. مگر سیکرٹری صاحب تو بڑے ہوشیار بندے, انہوں نے ہم سے پوچھا یعنی ڈی او صاحبان سے پوچھا کہ کبھی آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ نے
اسکولس میں یا پرنسپلس ہیڈ ماسٹر صاحبان کے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے یا کچھ اس طرح کی آگاہی مہم ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ ان کے پیپر میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ تو چیئرمین صاحب موجود تھے ہماری طرف سب کی طرف سے، میرے خیال میں ایک ڈی او صاحبہ جو کہ مردان کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ پچھلے دنوں ایک ورکشاپ اس طرح کی ہو گئی تھی، مگر سیکرٹری صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میں کافی دنوں پہلے کی بات، یعنی مثلا اگر 1 سال سے یہ بات چلی آ رہی ہو تو یہ میں اس وقت میں کنسیڈر کروں گا اور مانوں گا۔ تو ہم سب کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی ورکشاپ یا اس طرح کا کوئی آگاہی مہم یہ نہیں ہوا کبھی بھی۔ پھر یہ کہ جب چیئرمین صاحبان کی طرف سے ایک بریفنگ دی جا رہی تھی سیکرٹری صاحب کو، تو اس میں یہ بات کی گئی کہ 40% پہلے ہی سے SLO بیسڈ کویسچنز اس پیپر میں شامل ہیں۔ تو آلریڈی اسٹوڈنٹس اویئرڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ SLO بیسڈ جو کویسچنز ہیں وہ کیا ہیں یا کس طرح کے کویسچنز آتے ہیں ہمارے پیپرز میں، تو آلریڈی اویئرڈ ہے، اس لیے ہم ڈال رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے اس پہ ناراضگی کا اور اس کے ساتھ ایگری نہ ہونے کا اظہار کیا گیا، اور ہمارے الفاظ اگر نہیں تھے تو ہمارے جو جس کو وہ ایک ہے جسمانی لینگویج، جس کو وہ ایک لفظ میں بھول گیا، باڈی لینگویج کی طرح کا بھی ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم ایگری نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے مفاد پر میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ چیئرمین صاحبان کی طرف سے جو کہ یہ سارا کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان سے راضی نہ ہوئے کہ ایگری نہ ہو سکے کہ اس موقع پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس پہلے سے آگاہ بھی نہیں ہے، ان کی تیاری بھی اس لحاظ سے نہیں ہو رہی۔ دوسری بات جو کہ اس وقت ہماری میٹنگ تھی بورڈ میں چیئرمین صاحب کی چیئرمین میں، اس میں بھی یہ بات کی ہم نے کہ اس اسٹیج پہ اگر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پیپر میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو اسٹوڈنٹس سائیکلوجیکلی وہ میرے خیال میں متاثر ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو غیر محسوس طریقے سے کورس میں کچھ یا پیپرز میں کچھ شامل ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کا یہ آج کا ورکشاپ ہے۔ یہ سب تمام کے تمام جو کہ ٹیم ورک ہے ایک چیئرمین صاحبان کا، ان کی ٹیم کا، چیئرمین صاحبان نے یا چیئرمین صاحب نے جو کہ اس وقت آپ کو ورکشاپ کے لیے جو ماہرین اور ایکسپرٹس بلائے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ٹیم ورک ہے۔ میں بطور ڈی او آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ یہاں سے انتہائی دلچسپی کے ساتھ، انتہائی جان فشانی کے ساتھ، انتہائی انٹرسٹ لے کے یہ سارا کچھ یہاں سے لے جا کے آپ کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے اس موقع پر یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، یا یہ کہ کچھ طریقہ سمجھایا جائے گا، تو اسٹوڈنٹس کے مفاد میں جو ہو اور موقع کی مناسبت سے جو اسٹوڈنٹس کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہو وہ لے جا کے آپ ایمانداری کے ساتھ 100% اسٹوڈنٹ تک پہنچا دیجیے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے۔ اس کو سارا کچھ جو پڑھایا جا رہا ہے اور پھر اس سے اس کی جو اسسمنٹ لی جا رہی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ اس کو اسسمنٹ اس کا اس انداز سے لیا جائے تاکہ وہ بھی اس کے لیے قابل فہم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پیپرز میں وہ سارا کچھ شامل ہو جو کہ بیچارہ اسٹوڈنٹ اس کو سمجھتا نہیں ہو۔ اور ایک اہم بات جو کہ یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نقل سے روکا جائے اور اس لعنت کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ اگر وہ اور یہ سارا کچھ ورکشاپ اس کے لیے ممد و معاون ہو تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چیئرمین صاحب نے آپ کی حیثیت، آپ کو ادارے کی طرف سے جو کچھ دیا جا رہا ہو، آپ کی جو عزت، یہ ادارے کی طرف سے آپ کے اوپر جو امانت آپ کو دیا گیا ہو، اس پر تفصیل سے بات کی۔ میں اس میں تفصیل سے مزید جانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے وقت بھی بہت شارٹ دیا گیا۔ صرف اور صرف آپ سے مخاطب ہونے کا یہی مقصد تھا کہ ہم سب ایک ٹیم ہے، اور یہی ٹیم یہ جو ہمارے پاس 62 لاکھ سٹوڈنٹس ہمارے صوبے میں ہمیں سونپ دیے گئے ہیں امانت کے طور پر، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے تاکہ یہ قوم کو ایک صحیح
مفید شہری دے کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہو سکے، اور یہ ملک کے اندر اس وقت جو کہ ایک بے چینی کی صورتحال ہے یہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آنے والے وقت کے لیے ایک پرامن، ایک مہذب اور ایک انتہائی خوشحال پاکستان دے سکے، یہ بھی ہماری اوپر ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے اس بات سے اتفاق ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چکم دلی پروگرام ٹرینر ہے دا سوات ٹور، دا لور سوات ٹور پرنسپل صاحبان، دا پرائیویٹ اسکول ڈائریکٹر صاحبان، دا میڈیا ملگرو، السلام علیکم and most welcome to this program. So اقبال بیابانی اور دا سوات ٹور کو بیابانی تا خطاب دی پروگرام جی ہر کرے ہوئے دا دی پروگرام کو بنیادی مقاصد و بدیبان میں چیئرمین سے تفصیلی خبر گئی زمان دا دو سے مقصد داو چیزا دا اس کو ویلکم کم او زو امید لرم چی دا دی پروگرام میں انشاءاللہ تاسو دا سیشن پر انجوائے گئی اور دا دی نمہ تاسو دا سی لرننگ ہو گئی، دا سی تاسو پکلم ٹریننگ لگئی دی اور دا سی لرننگ ہو گئی چی مخ کے با استازان صاحبان کم چی تاسو رسولنو کی دی او زمان کے جکم بچی دی چی ابو تا یو بہتر یو کلیر کر مستقبل لپارا دا دنیا دا مقابلی لپارا یو اللہ ملاوشی دی خبر سو رضا خبر خبر احتقام کم نوری خبر پر چیئرمین سے گئی یو ذلبیا تاسو تا دا سوات بورڈ کلی پروگرام کی موسٹ ویلکم ہر کرے میں دیر زیادہ مہربانی دیر مندر